آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص کے فضائل۔ سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسے کتنے فضائل ہے، اسی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص۔ اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور، خالص، بغیر ملاوٹ کا۔ اخلاص نے کیا کیا؟ سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا، گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا۔ اس لیے اخلاص صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، پیور کر دیا، کسی بھی قسم کی ملاوٹ باقی نہ کی، رب کون ہے اور کیسا ہے۔ اخلاص، الاخلاص، سورۃ الاخلاص، خالص کا بولتے ہیں نا، خالص سونا، خالص دودھ ہے نا، مطلب پیور گولڈ، پیور ملک، خالص، ساری گندگیوں سے، برائی سے، کمزوریوں سے پاک، عیب سے پاک۔ ٹھیک، سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے قیادت میں لشکر بھیجا، مطلب ایک شخص کی قیادت میں، لیڈرشپ میں ایک بٹالین، ایک لشکر جو ہے آپ نے بھیجا۔ وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرأت میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے، مطلب جب بھی نماز پڑھاتے جو ختم کرتے نماز تو اینڈنگ سورہ اخلاص، مطلب اگر ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورہ اخلاص آخر میں ہوتا ہی تھا، اینڈنگ سورہ اخلاص۔ آنے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب کیا کرتے تھے، ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص ایڈ رہتا تھا ان کا ایڈیشن، تو ختم کرتے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے دریافت کیا، جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے، تو اس نے جواب دیا یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتا ہے، یہ سورہ رحمان کے، رب کے اوصاف، کیریکٹرسٹکس بیان کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں، مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ وہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کو بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ تو رب رحمان کی صفت یہ صورت بیان کرتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا مجھے چونکہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں، لہٰذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، چونکہ وہ رحمان کی صفتوں کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے، 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 1/3 یاد رکھیے، کتنی اہم بات ہے، اس لیے کہ اس میں توحید ہے، توحید بڑی اہم بات ہے۔ ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھے، جس توحید کے کلمے کو، جس کو ہم کہیں گے جس توحید کے سورت کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس توحید کو سمجھیں۔ ہم توحید کو کبھی نہیں سمجھتے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اور شرک میں ہماری زندگیاں گزری چلی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ تو سورہ اخلاص کی ضرور ہم تفسیر پڑھیں، یاد رکھیں۔ ٹھیک، اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے، اس سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت۔ سورہ اخلاص پڑھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی اس کے لیے، تو کہا جنت۔ تو ابو کیا لگ رہا، صرف قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہاں جنت میرے واجب ہو گئی۔ یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے مجھ پر جنت واجب ہو گئی، یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے، یہ میرے لیے واجب ہو گیا، اب جنت مجھے مل گئی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے، سورہ اخلاص معمولی نہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے غور سے، یہ پہلی صورت آئی جس میں کوانٹٹی آئی کتنی بار پڑھنا ہے، باقی کسی میں بھی کوانٹٹی نہیں تھی اب تک۔ تو آپ جس کو بولیں گے آپ تعداد مت طے کیجیے اب صورتوں کتنا پڑھنا ہے، بس پڑھتے جائیے، یہاں کوانٹٹی ہے۔ اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جو ہے جنت میں گھر چاہیے، تو پھر اسی کوانٹٹی فکس ہے، پھر یہ 10 بار ایک ساتھ پڑھنا ہے اس کو۔ آئیے حدیث کے الفاظ،
مسند احمد کی روایت ہے. معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قل اللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں. جس نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ گھر تعمیر کرتے اللہ تعالیٰ کس شخص کے لیے؟ جو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے. یاد رکھیے. تو آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 ٹائمز کا ریسیٹیشن جنت میں ایک گھر. مذاق نہیں. یاد رکھیے مذاق نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب، ٹھیک، بائیں مطلب لیفٹ ہینڈ جو ہے 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے. یہ وسوسے جو کنٹینیو آتے ہیں نا اس کا بھی علاج ہے اس کے اندر. ٹھیک. حدیث کا الفاظ سنیے. جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے. جو ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئیں گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہیں گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا. ایک آدمی آ کے کیا سوال کریں گا؟ اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ شک ڈال لیں گا. مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا، جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تمہارے سامنے تو تم کیا کہنا؟ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. خطرناک وسوسہ ہے نا. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے. یہ پڑھ لینا. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں ہے. پھر 3 مرتبہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا. ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ کر 3 بار تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ میں پناہ لینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. نماز میں وسوسے آئے تو اس کا طریقہ الگ ہے. نماز میں وسوسے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ. اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسوسہ ڈال رہا ہے غیر نماز میں تو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ. تو یہ نکل جاتا ہے. اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہوں تو اب اس کو کچھ نہ کچھ لاجیکل آپ کو کچھ آنسر دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں. بہت سارے ایتھیسٹ وغیرہ ایسے لوگ ہم سے بھی کر سکتے دعوتی فیلڈ میں، ٹھیک ہے، یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، گاڈ کو نہیں مانتے ہیں، کریٹر کو نہیں مانتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں. اگر کوئی بول رہا ہے کہ بی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے سی. تو پھر سی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے ڈی. تو ڈی کو کس نے پیدا کیا ہم کہہ رہے ای. کوئی نہ کوئی تو فرسٹ ہوگا جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہوگا. ورڈ نیچرل ہے. آپ کتنا بھی لمبا جائیے، جانے کے بعد ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے آپ کو یہ بات تو ماننا پڑیں گی کوئی ایک تھا جو بغیر بنائے بنا ہے. دیکھیں اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا کیا تو اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو تو بات تو وہی چاہ کے پھر جو فرسٹ ہے پھر وہی ہوگا اس کو کس نے پیدا کیا. کوشچن تو اینڈ لیس ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں پیدا ہوا اللہ ہے اور جس سے سب کچھ پیدا ہوا وہ اس کی مخلوق ہے. ختم. کوئی بتا بی کو کس نے پیدا کیا تو آپ بول رہے نہیں سی تو ہوں گا نا کوئی. تو میں بول رہا سی کو کس نے پیدا کیا تو آپ ڈی ہوں گا. اچھا ڈی کو کس نے کیا تو ای ہوں گا. تو اینڈ لیس چلتی جا رہی بات. تو کوئی نہ کوئی ایک ہے ذات جس سے ابتدا ہونا چاہیے پورے کائنات کی. لیکن اس بات پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. میں نے صرف لاجیکل آپ کو ریزننگ کے لیے بات کہا. فکر کرنا نہیں چاہیے. اور ایسے کبھی خیالات آئے تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے. اعوذ باللہ من الشیطان. اور طریقہ بھی اب ہم کو پتہ چل گیا. یا ایمان کی کمزوری کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے کسی بھی چیز میں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ خاص طور سے ایسے سوال کوئی لائے تو آپ نے فرمایا اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اس کا طریقہ ہے. ختم. لاجیکلی آپ کو ایکسپلین کر دیا میں نے کچھ باتیں. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیتے تو 2 رکعت جو نماز پڑھتے اس کے بعد تو اس میں پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ جب 3 وتر پڑھتے 3 وتر کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اسی طرح نماز فجر کی پہلی رکعت میں آپ قل اللہ احد اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے. شارٹ نماز پڑھتے تھے یہ لمبی پڑھے تو سورہ اعلیٰ ہے نا، اور دوسری چیز سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے وہ ہے. بہرحال تو آپ پڑھا کرتے تھے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ